سے لے لو۔ حفظ و امانہ، زندگی میں کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا۔ دیانت داری، دیانت داری وہ زیور ہے جو پرانا نہیں ہوتا ہے، جس کا رنگ پھیکا نہیں پڑتا ہے، جس کی قیمت میں کسی دور میں کمی نہیں آتی ہے۔ دوسرا ارشاد فرمایا صدق و حدیث، کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ ان دو کی وضاحت کے لیے ایک اور حدیث سنو۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تو میرے نبی نے فرمایا چار باتیں، ان میں سے دو کون سی ہیں؟ دیانت داری، دھوکہ نہیں دینا، سچ بول، جھوٹ نہیں بولنا، حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو، ماں باپ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بچوں کے ماں باپ کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، دکان میں نوکروں کے ساتھ، آفس میں ملازمین کے ساتھ، جاب پر اپنے ماتحتوں کے ساتھ، آفس میں اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ اخلاق اچھے کر لو، اور آپس کی لڑائیاں مٹا دو۔ خاص طور پر جو مذہب کے نام کی لڑائی چل رہی ہے، جو مجھے رلاتی بھی ہے، تڑپاتی بھی ہے، کہ تعصب ایسا ہے کہ ایک دوسرے کو مسلمان سمجھنے پر بھی تیار نہیں ہے۔ میری قوم تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا، انشاءاللہ جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ مسلمان ہے اور جنت میں جائے گا، کہ وہ جو بنیادی اعتقاد ہیں اس کے اوپر قائم ہو، ختم نبوت کا قائل ہو، توحید و رسالت، جو 5 باتیں ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، تقدیر پر، موت کے بعد کی زندگی پر، ختم نبوت پر، سب کو گلے لگانا سیکھو، سب سے محبت کرنا سیکھو، سب کے ساتھ اچھے اخلاق برتو، ایک دوسرے سے مصافحہ نہیں کرتے۔ تو میرا تیسری بات میرے نبی کی ہے، اپنے اخلاق اچھے کر لو۔ اخلاق اچھے کا بہت بڑا حصہ اس زبان کے ساتھ ہے، تو زبان سے گالی دینا، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم کسی کو گالی نہ دیں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، الزام نہ لگائیں، بہتان نہ لگائیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے جس نے کسی نیک عورت پہ بدکاری کا بہتان لگا دیا، وہ 100 سال مصلی پہ بیٹھ کے عبادت کرتا ہوا بھی اگر مرا تو جہنم میں جائے گا، جنت کی ہوا بھی نہیں اس کو مل سکتی ہے۔ تو تیسری چیز جو میرے نبی نے فرمایا کہ اپنے اخلاق اچھے کر لو، اور چوتھا فرمایا عفت فی طعمۃ، رزق حلال کماؤ۔ حرام بازار میں بکھرا پڑا ہے، 2 طرح کا حرام ہے، ایک کام ہی حرام ہے، ڈرگز بیچتا ہے، ہیروئن بیچتا ہے، چرس بیچتا ہے، افیم بیچتا ہے، شراب بیچتا ہے، یہ تو کام ہی حرام ہے۔ دوسرا کام تو ٹھیک ہے، کپڑا بیچتا ہے، لوہا بیچتا ہے، لیکن سارا دن اس میں ہیرا پھیری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ تو ایک کی مثال تو پیشاب کی ہو تو پاک ہو ہی نہیں سکتا، دوسرے کی مثال دودھ کی ہے جس میں چند قطرے پیشاب کے گر گئے، تو دودھ تو پاک تھا، پیشاب کے قطروں کی وجہ سے وہ ناپاک ہو گیا۔ تو میری تیسری میرے نبی کی بات ہے، چوتھی میرے نبی کی آخری بات ہے، رزق حلال کماؤ۔ میرے نبی کا فرمان من امسا قالا بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، مسلم شریف کی روایت ہے، جو صبح سے شام تک اپنے بچوں کے لیے روٹی کماتا ہے، حلال روٹی میں تھک جاتا ہے، تو اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور سعد بن معاذ آپ کے پاس بیٹھے تھے، آپ کی نظر ان کے ہاتھوں پر پڑی تو وہ سخت تھے، تو آپ نے پوچھا سعد تیرے ہاتھوں کو یہ کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے بچوں کے لیے روٹی کماتا ہوں، خود کام کرتا ہوں، محنت مزدوری کا دہاڑی دار، تو میرے ہاتھ سخت ہو گئے ہیں، اپنے باغ میں کام کرتے تھے۔ تو آپ نے ان کا ہاتھ ایسے پکڑ کے ایسے بوسہ لیا اور ارشاد فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسا ہو جائے گا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ تو میرے بھائی بہنوں، میرے بچوں بچیوں جو میری بات سن رہے ہو، ہم اس دن کی خوشی منائیں، جھنڈے لگا کر نہیں، یہ تو فضول